السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈ، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور فرینڈز، اگر آج آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے اسے آل پہ سلیکٹ کر لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ نارملی یو ایس بی بائی کی جاتی ہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے یا ڈیٹا سیو کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی یو ایس بی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، آپ یو ایس بی کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ہارڈ ڈسک، اور وہ ایسے کہ جب آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی کی ہارڈ ڈسک خراب ہو جائے اور آپ مارکیٹ بھی نہ جا سکتے ہوں کیونکہ مارکیٹ بند ہے یا مارکیٹ تو اوپن ہے لیکن آپ بیزی، ایسی صورت میں آپ یو ایس بی کو لیپ ٹاپ یا پی سی کے ساتھ لگا لیں اور یو ایس بی میں ونڈو انسٹال کر لیں۔ اس طرح سے آپ کا لیپ ٹاپ یا پی سی آن ہو جائے گا اور آپ اپنا نارملی ورک جو ہے آسانی سے اس سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ایک لیپ ٹاپ یا پی سی میں 2 آپریٹنگ سسٹم یوز کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ یا پی سی ہے اس میں ایک آپریٹنگ سسٹم تو آلریڈی ہے اور وہ ہے ونڈو، اور اس کے ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کروم کا آپریٹنگ سسٹم بھی یوز کریں، تو اس کے لیے آپ یو ایس بی لگائیں اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی کے ساتھ اور اس میں کروم کا آئی ایس او آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیں۔ پھر آپ 2 آپریٹنگ سسٹم اپنے لیپ ٹاپ میں یوز کر سکتے ہیں، ونڈو کا اور کروم کا۔ جب چاہیں آپ ونڈو کا آپریٹنگ سسٹم یوز کریں اور جب چاہیں آپ کروم والا آپریٹنگ سسٹم یوز کریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بہت ہی پرانا لیپ ٹاپ یا پی سی ہے تھکا ہوا جس میں ہارڈ ڈسک بھی نہیں ہے اور آپ نے اسے کباڑ میں رکھا ہوا ہے، کسی استعمال میں نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ یو ایس بی لگائیں اور کروم کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ یو ایس بی میں انسٹال کر لیں۔ اس سے آپ کا پرانا لیپ ٹاپ یا پی سی رننگ میں بھی آ جائے گا اور نارمل لیپ ٹاپ یا پی سی کے مقابلے میں فاسٹ بھی ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم کے مقابلے میں کروم کا آپریٹنگ سسٹم فاسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اور فائلیں تو ہوتی نہیں ہیں، اونلی گوگل کروم ہی ہوتا ہے، باقی اور فائلیں نہیں ہوتی۔ لیکن اس آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنے لیپ ٹاپ اور پی سی کو ایز اے کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتے، جسٹ ایز اے کروم بک یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ کروم آئی ایس او آپریٹنگ سسٹم جو اونلی کروم بک کے لیے ہے، نہ کہ پی سی اور لیپ ٹاپ کے لیے۔ لیکن آپ کو میں نے اس لیے بتایا کہ جو پرانا لیپ ٹاپ ہے جس میں سپیڈ بہت ہی کم ہوتی ہے اور آپ کے وہ یوز میں بھی نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس میں آپ یہ والا سافٹ ویئر انسٹال کر لیں تاکہ وہ آپ کو بہتر پرفارمنس جو ہے وہ دے سکے۔ نمبر 4، آپ یو ایس بی کو ایز اے میموری کارڈ بھی اپنے موبائل کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ آپ کو ایک او ٹی جی چاہیے ہوگی، اس او ٹی جی کے تھرو آپ اپنی یو ایس بی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ، کیونکہ ہمارے موبائل میں جب کارڈ ہو تو کارڈ کو بار بار نکالنا لگانا ایک مشکل کام ہے، تو یو ایس بی جو ہے وہ ایزیلی ریموویبل ہوتی ہے، آپ اسے آسانی سے لگا بھی سکتے ہیں اور آسانی سے اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی یو ایس بی کے بینیفٹ کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ہمارا اصل ٹاپک ہے یو ایس بی کو بوٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ بوٹیبل یو ایس بی وہ یو ایس بی ہوتی ہے جس سے ہم اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ونڈو انسٹال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نارملی ونڈو جو ہے وہ سی ڈی یا ڈی وی ڈی سے انسٹال کی جاتی ہے، لیکن وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ
بار بار سی ڈی یا ڈی وی ڈی کو یوز کرنے کی وجہ سے اس پہ سکریچ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ونڈو کی فائلیں جو ہیں وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں، اور جب ہم ونڈو کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہے، اور انسٹال ہونے کے بعد آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی میں پرابلم بھی، ونڈو سے ریلیٹڈ پرابلم بھی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ یو ایس بی سے ونڈو کرتے ہیں تو یہ پراپر ونڈو انسٹال ہوتی ہے، کمپلیٹ ونڈو انسٹال ہوتی ہے، جس سے انسٹالیشن کے بعد آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ونڈو سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں آتی۔ چلیں، اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی یو ایس بی کو کیسے بوٹیبل بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو پورا پروسیجر جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو ہمیں یو ایس بی کو بوٹیبل بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ فرسٹ آف آل ہمیں یو ایس بی چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں ایک آئی ایس او فائل چاہیے جو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو ونڈو انسٹال کرنی ہے اس کی آئی ایس او فائل آپ نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ آپ نے اگر ونڈو 7 انسٹال کرنی ہے، 8 انسٹال کرنی ہے، 10 انسٹال کرنی ہے یا 11 انسٹال کرنی ہے تو اس کی آئی ایس او فائل آپ نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے آپ کے پاس نیٹ سلو ہے یا بڑی فائل آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس سپیس کم ہے، تو بھی کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی امیج فائل کو کنورٹ کر سکتے ہیں آئی ایس او فائل میں۔ امیج فائل آپ کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی میں جو فائلیں ہوتی ہیں وہ امیج فائل ہے، اس کو آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں کاپی کر لینا ہے اور پھر اس کو کنورٹ کر لینا ہے آئی ایس او فائل میں۔ تو چلیں، جب آپ کے پاس یو ایس بی بھی ہے اور آئی ایس او فائل بھی ہے تو تیسری چیز آپ کو چاہیے ہوگی سافٹ ویئر۔ ایسا سافٹ ویئر جس سے آپ اپنی یو ایس بی کو بوٹیبل بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، لیکن جو سافٹ ویئر میں آپ کے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں اس کا نام ہے روفس۔ یہ ایک ایزی سافٹ ویئر ہے اور اس کا انٹرفیس جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، اور میں پرسنلی طور پر اس کو یوز کرتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی روفس کا سافٹ ویئر یوز کریں۔ اگر آپ کوئی اور سافٹ ویئر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سافٹ ویئر سب سے بیسٹ ہے، اس سے بھی بہتر سافٹ ویئر ہیں، آپ ان کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں پرسنلی طور پر اس کو یوز کرتا ہوں اور اس سے سیٹسفائیڈ بھی ہوں، اسی لیے میں آپ کے لیے بھی یہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے وہ اپنی یو ایس بی کو ایزیلی بوٹیبل بنا سکتے ہیں۔ چلیں، اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے یو ایس بی کو بوٹیبل بنانا ہے تو پھر ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا پروسیجر سمجھ آ سکے۔ تو چلیں، ہم نیکسٹ پروسیجر جو ہے، پروسیس جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو چلیں، ہم اب چلتے ہیں اپنے میں آ گیا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر، اور یہاں سے آپ نے وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جس سے آپ نے اپنی یو ایس بی کو بوٹیبل بنانا ہے۔ سافٹ ویئر کا نام ہے روفس، تو یہاں لکھا ہوا ہے میرے پاس روفس ڈاؤن لوڈ، تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے آ کے یہ فرسٹ جو آپ کو ویب سائٹ دکھ رہی ہے، اس فرسٹ ویب سائٹ پہ آپ نے کلک کر لینا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے آ جائیں آپ، نیچے آ کے یہاں پہ دیکھیں روفس 3.18 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ تو میرے پاس آلریڈی ہے اس لیے میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا۔ اب میں اوپن کر کے آپ کو آگے کا پروسیس دکھا دیتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ میرے پاس روفس اوپن ہو چکا ہے۔ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد انسٹال ہونے کے بعد ڈاؤن لوڈ آپ نے کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اس کو انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال ہونے کے بعد اس طرح سے آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گی۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں 16 جی بی کی میری جو ہے
یو ایس بی اس کے ساتھ اٹیچ۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی بھی یو ایس بی کو بوٹیبل بنائیں گے تو اس میں آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ سارا آپ کا فارمیٹ ہو جائے گا، اور اس کو یو ایس بی کو بوٹیبل بنانے کے بعد آپ نے کوئی اور ڈیٹا جو ہے اس میں ٹرانسفر نہیں کرنا۔ ابھی سلیکٹ کے بٹن پہ کلک کر کے آپ نے ISO فائل کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہاں سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کر کے آپ نے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے۔ اب یہاں سے آپ کی یو ایس بی بوٹیبل بننے کے لیے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہاں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس لیے میں ویڈیو کو پش کر لیتا ہوں، اور یہ پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو نیکسٹ کا پروسیس بھی دکھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ ریڈی لکھا ہوا آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یو ایس بی جو ہے وہ بوٹیبل بن چکی ہے، اور میں اپنا اب لیپ ٹاپ ری سٹارٹ کر کے آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں۔ جی یہ دیکھیں، اب میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن ری سٹارٹ ہوتے وقت آپ نے F2 کو پریس کرنا ہے۔ F2 کو پریس کر کے آپ نے بایوز میں آ جانا ہے۔ یہاں پہ بوٹ مینیو پہ آ جاتا ہوں میں۔ بوٹ مینیو میں آ کے آپ نے یو ایس بی کو جو ہے نا فرسٹ نمبر پہ سلیکٹ کرنا ہے، جیسا کہ میری سلیکٹ ہوئی ہے یو ایس بی فرسٹ نمبر پہ۔ یہ دیکھ لیں یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ میری یو ایس بی سلیکٹ ہوئی ہے۔ اگر آپ کی سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو چینج کر کے اسے فرسٹ نمبر پہ کر لینا ہے۔ یہاں سے اپلائی کر کے ایگزسٹ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں پریس اینی کی کا آپشن میرے پاس آ گیا۔ اب یہاں سے میری ونڈو جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے آپ اپنی یو ایس بی کو بوٹیبل بنا کے اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔